حضرات صحابہ اکرام نے جب نبی علیہ السلام پر ایمان لائے، پھر ان لوگوں نے اپنی جان سے زیادہ محمد مصطفیٰ کی جان کو عزیز سمجھا۔ پھر ان لوگوں نے نبی علیہ السلام کے منہ مبارک سے نکلنے والے الفاظوں کو اپنے دامن اور سینے میں محفوظ کیا۔ نبی علیہ السلام کے راستے پہ چل کے انہوں نے بھی توحید پر بہت تکلیفیں اٹھائیں۔ صحابہ کی زندگی دیکھیے۔ میں ابو بکر صدیق سے پوچھتا ہوں، ابو بکر آپ کو مار مار کے بے ہوش کیوں کیا گیا؟ ابو بکر سے مجھے جواب ملتا ہے، میں نے اللہ کو ایک کہا، محمد الرسول اللہ پر ایمان لایا۔ حضرت ابو بکر صدیق کہتی ہیں، میں نے اپنے جسم پر تلواریں اور تیر کھانا تو پسند کیا، لیکن اللہ کو کسی کا شریک نہیں کیا۔ آئیے تو صحیح عمر کے گھر چلتے ہیں۔ میں عمر کی بہن حضرت فاطمہ سے پوچھتا ہوں، آپ پر ظلم عمر کیوں کر رہے ہیں؟ آپ پر ظلم کیوں کیا جا رہا ہے؟ وہ بھی فرماتی ہیں، میں اللہ کو ایک مانتی ہوں، اللہ کو کسی کا شریک نہیں کرتی، محمد مصطفیٰ پر ایمان لاتی ہوں۔ آئیے سب سے مظلوم صحابی غلام ہیں، جو نسبی غلام ہیں، جن کی نسل غلامیت میں چلی ہے، حضرت بلال کے در پہ چلتے ہیں۔ حضرت بلال سے پوچھتے ہیں، بلال آپ غلامی کی حالت میں اتنا تکلیفیں اٹھا رہے ہیں، کبھی ایک آدمی، کبھی ایک سے دوسرا، کبھی دوسرے سے تیسرا آپ پر ظلم کرتا ہے، آپ اپنے جسم کو پیش کیوں کرتے ہیں؟ حضرت بلال بھی فرماتے ہیں، میں نے محمد مصطفیٰ، احمد مجتبیٰ، حبیب کبریا کو دیکھا ہے، محمد الرسول اللہ کو توحید پر مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، نبی علیہ السلام نے ان کو بصدقے قبول کیا۔ جب میں نے دیکھا محمد مصطفیٰ کو تکلیفیں دی جا رہی ہیں، وہ بھی اللہ کو ایک کہہ رہے ہیں، پھر میں نے اپنے جسم پر ظلم کو برداشت کیا، لوگوں نے مجھے انگاروں پر لٹایا، میں بھی تب کہتا رہا احد اللہ ایک ہے، لوگوں نے مجھے پتھر مارے تب بھی میں یہ کہتا رہا اللہ ایک ہے، لوگوں نے مجھے ریت پر لٹایا تب بھی میں کہتا رہا اللہ ایک ہے۔ کبھی ابو جہل مارتا ہے، کبھی عتبہ مارتا ہے، کبھی عتیبہ مارتا ہے، لیکن میری زبان کا کلمہ ایک ہے، سب کچھ کرنے والے اللہ ہیں، اللہ کے سوا کوئی نہیں کرتا۔ بلال آپ پر اتنا ظلم کیوں کیا جا رہا ہے؟ آپ پر اتنا تشدد کیوں کیا جا رہا ہے؟ بلال فرماتے ہیں، تو نے انبیاء کی سیرت نہیں پڑھی، تو نے امام الانبیاء کی سیرت نہیں پڑھی۔ اگر امام الانبیاء نے بھی اللہ کو ایک کہا، اللہ کو یکتا کہا، مشکل کشا کہا، حاجت روا کہا، پھر نبی علیہ السلام کو کبھی کنویں میں ڈالنے کے منصوبے کیے گئے، نبی علیہ السلام کو مکہ سے نکالنے کے منصوبے کیے گئے، نبی علیہ السلام کو قتل کرنے کے منصوبے کیے گئے، جس کے لیے جہان کو بنایا، جس کے لیے کائنات کو بنایا، جس کے لیے آسمانوں کو کھڑا کیا، زمین کو بچھا دیا، درختوں کو خوبصورتی دی، جس کے لیے انبیاء کو نبوت ملی، اگر توحید پر وہ بھی اپنے جسم پر ظلم و شتدد برداشت کر رہے ہیں، پھر بلال بھی نبی علیہ السلام کے راستے پہ چل کے ہر ظلم اپنے جسم پر برداشت کر سکتا ہے، اللہ کو کسی کا شریک نہیں کر سکتا۔